بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ اول، پارٹ نمبر 18، پیج نمبر 197۔ اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم اور سارہ نے ایک مرتبہ حضرت لوط کی عافیت و خیر معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ ذات الیارزد مشکی کو صدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے ان کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ یارز کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبہ کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سنا اور کہا کہ بے شک یارز کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ یارز یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل صدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانہ کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ حضرت لوط اور تبلیغ حق۔ ان حالات میں حضرت لوط نے ان کو ان کے بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو یہ ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اعراف رکوع 1۔ لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یا ناصح مشفق کی مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ عنکبوت رکوع 3۔ کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فواحش کرتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصہ سے تل ملا اٹھی اور کہنے لگی لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ عنکبوت رکوع 3۔ پس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت ابراہیم اور ملائکۃ اللہ۔ ادھر یہ ہو ہی رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے۔ ہمیشہ ان کا دسترخواں مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے صدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں تو اب ان کی رقت قلب
जज्बा हमदर्दी और मोहब्बत व शफ़क़त की फरावानी गालिब आई और उन्होंने कौम लूत की जानिब से झगड़ना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि तुम इस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो जिसमें लूत जैसा खुदा का बरगज़ीदा नबी मौजूद है और वो मेरा बरादर ज़ादा भी है और मिल्लत हनीफ का पैरू भी। फरिश्तों ने कहा, हम ये सब कुछ जानते हैं, मगर खुदा का ये फैसला है कि कौम लूत अपनी सरकशी, बदअमली, बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से ज़रूर हलाक की जाएगी और लूत और उसका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत की बीवी कौम की हिमायत और उनकी बदआमालियों, बदअकीदगियों में शिरकत की वजह से कौम लूत ही के साथ अजाब पाएगी। فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود سورہ ہود رکوع نمبر 7۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت ولادت اسحاق کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار غمخوار رحیم ہے، اور اے ابراہیم اس معاملے میں نہ پڑ، بلا شبہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ زاریات رکوع نمبر 4۔ ابراہیم نے کہا، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں۔ یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ عنکبوت رکوع نمبر 4۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، کہنے لگے، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس صدوم قریہ کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط کو اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے مگر اس کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ غرض حضرت لوط کے ابلاغ حق، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم ہی بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و تبلیغ پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیراں سرگرداں ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا ثمرہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیاوی سعادت و فلاح کی سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ شعراء رکوع نمبر 9۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، جبکہ کہا ان کے بھائی لوط نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت والا، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوط کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی، ہلاکت۔ غرض ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوط کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط اسی حیث و بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس
کے افاع کے لیے فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے درپے ہو، اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے اور وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا، ابتدائے شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين حجر 15 آیت 61 تا 75۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا نہ ایک امر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، بس چاہیے کہ کچھ رات رہے اور اپنے گھروں کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کیے چلے جائیں۔ غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور باشندگان شہر کی بے خو بنیاد صبح ہوتے ہوتے اکھڑ جانے والی ہے۔ اور اس اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا، دیکھو یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم میری رسوائی کے کیوں درپے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے ہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف ملتفت ہو۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا، تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھوئے گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض یہ کہ سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا، بس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھنے والے ہیں۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم
إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ہود 11 آیت 70 تا 83۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرشتادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوا اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا آج ایک دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کے قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے کہا لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، بس ان کی طرف ملتفت ہو، دوسری بات کا قصد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ ان لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش تمہارے مقابلے کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کے ساتھ لے کر نکل چل، اور تم میں سے کوئی ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے، مگر ہاں تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقرر وقت صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو اے پیغمبر ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دیں، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے تاکہ تیرے پروردگار کے حضور اس غرض سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے یعنی اشرار مکہ سے کچھ دور نہیں ہے، یہ اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ شعراء رکوع نمبر 9۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں، پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برابر ساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ سورہ تحریم رکوع نمبر 2۔ اللہ نے بتلائی ایک مثال منکروں کے واسطے، عورت نوح کی اور عورت لوط کی، گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے خیانت کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ مسائل: ایک مستورہ بالا آیات میں حضرت لوط کے یہ مقولے مذکور ہیں ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یعنی حضرت لوط نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبہ سے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو، اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت و باعزت انسان، اور پھر وہ بھی نبی معصوم، کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیے ہیں۔ الف حضرت لوط نبی ہیں اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم مسلمان ہو کر اس کی اطاعت گزار ثابت ہو یا انکار کر کے متمرد و منحرف، دونوں صورتوں میں وہ اس کی امت میں داخل ہے، اگرچہ پہلی امت اجابت ہے اور دوسری امت دعوت، اور اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ۔ لہٰذا حضرت لوط کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لیے حلال، پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ الیاذ باللہ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی صلبی بیٹیاں ان کو پیش فرما رہے تھے۔ بے تورات اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے،
3 थे, इसलिए यह नामुमकिन था कि 3 अफराद के लिए पूरी बस्ती ख्वाहिशमंद हो जिनकी तादाद हजारों तक पहुंचती है। बल्कि असल बात यह थी कि इस कौम में 2 सरदार थे और उन्होंने ही लूत के मेहमानों का मुतालबा किया था। बाकी कौम अपनी इस आम बदकिरदारी की वजह से इनकी हिमायत में जमा हो गई थी, और चूंकि हजरत लूत की 2 बेटियां कंवारी मौजूद थीं, इसलिए उन्होंने इन दोनों सरदारों को समझाया कि तुम अपने इस खबीस और शनी मुतालबा से बाज आ जाओ, मैं इसके लिए तैयार हूं कि अपनी दोनों लड़कियों का निकाह तुमसे कर दूं। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, लूत, तुझे मालूम है कि हम औरतों की जानिब रग़बत नहीं रखते। हजरत लूत ने बेशक अपनी बेटियों के मुतालिक ये जुमला फरमाया था, मगर इसकी हैसियत इस बुजुर्ग के मक़ूला की तरह है जो किसी को नाहक पिटता हुआ देखकर जालिम मारने वाले से ये कहे कि उसको ना मार, इसके इवज मुझको मार ले। हालांकि वो खूब जानता है कि वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इसका छोटा है या मातहत। बस जिस तरह इस शख्स का मकसद मारने वाले को आर और शर्म दिलाना होता है, इसी तरह हजरत लूत ने इनको शर्म और आर दिलाने और इस कबीह फेल पर जलील और नादिम करने के लिए ये जुमला फरमाया। इनको ये यकीन था कि ना ये बदबख्त इस तरफ रागिब होंगे, ना वो अमलन ऐसा करेंगे। इमाम राजी अस्फहानी और अबू सऊद इसी तौजीह को पसंद फरमाते हैं और अब्दुल वहाब नज्जार मिस्री की भी यही राय है, मगर मेरे नज़दीक पहली तौजीह ज़्यादा सही और काबिल कबूल है। अल्लामा अब्दुल वहाब का इसके मुतालिक ये कहना सही नहीं है कि ये कौल इसलिए कमज़ोर है कि ये किस तरह हो सकता है कि हज़रत लूत इन काफिर औरतों के बाप तस्लीम किए जाएं, इसलिए कि हम शुरू जवाब में ये तस्रीह कर चुके हैं, कहीं नबी मासूम अपनी इस तमाम उम्मत का रूहानी बाप होता है जिसकी जानिब उसको मबूस किया गया है। ये जुदा बात है कि उम्मत अजाबत इसकी अतात करदा सआदत व फलाह से मुतगय्यर होती है और उम्मत दावत इससे महरूम रहती है। नीज़ आज भी ये दस्तूर है कि काफिर और मुस्लिम के इम्तियाज के बगैर बूढ़े बूढ़े बस्ती की लड़कियों को अपनी बेटियां कहा करते हैं। हजरत लूत ने जब ये देखा कि कौम उनके मेहमानों के साथ कैसा बदअखलाकी पर तुली है और किसी तरह उन पर आर दिलाने का असर होता है, ना हया मुरव्वत और अखलाक इंसानियत का नाम पर अपील का, तब परेशान खातिर होकर फरमाया, क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, काश मेरे लिए तुमसे मुकाबले की ताकत होती या पनाह मिलती किसी ज़बरदस्त कुव्वत पनाह के साथ। इस रुकने शदीद से क्या मुराद है? क्या हज़रत लूत अल्लायाज़ बिल्लाह खुदा की कुदरत पर भरोसा नहीं रखते थे जो किसी रुकने शदीद की पनाह के तालिब थे? इस मुश्किल का हल बुखारी की रिवायत ने बखूबी कर दिया है। इस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, यग़फ़िरुल्लाहु लिलूत इन काना लयावी इला रुकनिन शदीद व हुवा रब्बुहु व हुवा खालिकुहु। हदीस तफसीर की बाज़ किताबों में मज़कूर है कि रुकन शदीद में रुकन से मुराद ख़ानदान है। हज़रत लूत ने सदूम के बाशिंदों की बेमुरवती और वहशत को महसूस किया तो बातकाज़ाए बशरियत फरमाया, काश के मैं ख़ानदान वालों से वाबस्ता होता तो ये परेशानी ना होती। चुनाचा उसके बाद हक़ ताला ने अम्बिया और रसूल को उनके अपने ख़ानदान और बरादरी ही में मबूस किया, मगर ये तौजीह मजबूत नहीं है और अपने अंदर काफ़ी सकम रखती है, इसलिए सही तौजीह वही है जो सही बुखारी में खुद ज़ात अक़दस से मनकूल है। तर्जमा, अल्लाह ताला लूत की बख्शिश करे कि वो इस दर्जा परेशान किए गए कि रुकने शदीद की पनाह के तलब हुए और उनके लिए रुकने शदीद उनका परवरदिगार और उनका खालिक है। मतलब यह है कि हज़रत लूत खुदा को भूल कर किसी और कुव्वत के पनाह के तालिब ना थे, बल्कि वो इस दर्जा काबिल रहम हालत में थे कि इस वक्त उनकी ये तमन्ना हुई कि काश के अल्लाह मुझे ऐसी कुव्वत अता करता कि मैं इसी वक्त इन सब बदबख्तों को इनकी खबासत का मज़ा चखा देता। और रुकने शदीद यानी उसके परवरदिगार ने आखिर उनकी मदद की और इन पर फरिश्तों ने अपना राज जाहिर कर दिया और उनको तसल्ली और इत्मीनान बख्शा। क्या परेशान ना हो, थोड़ा ही वक्त गुजरता है कि ये अपनी बदकिरदारी के इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाएंगे। 3 बाज़ मुफस्सिरों ने बिकुम कुव्वा में कम का खिताब मुखातब फरिश्तों को समझा है और मुराद ये लेते हैं कि हज़रत लूत ने फरमाया, काश तुम उस कसरत से होते कि उनके मुकाबले में मुझको तुमसे कुव्वत पहुंचती, या खुदा कोई ऐसी सूरत पैदा कर देता कि मैं उनको सजा दे सकता। इसलिए हज़रत लूत के इस कौल को सुनकर फरिश्तों ने कहा, क़ालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिका लन यसिलू इलैक। हूद फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, मजबूर इंसान नहीं है, ये तुझको हरगिज़ नहीं पहुंचा सकते, ये तुझको हरगिज़ गज़ंद नहीं पहुंचा सकते। तौरात में है कि हज़रत लूत माँ अपने ख़ानदान के सदूम से हिजरत करके सनूअर या ज़गर की बस्ती में चले गए जो सदूम से करीब ही आबाद थी। पैदाइश बाब 19 आयत 22।
आफताब निकलने के बाद जब उन्होंने सदूम की जानिब देखा तो वहाँ हलाकत और बर्बादी के निशानात के सिवाय और कुछ न था। हजरत लूत ने फिर ज़गर को भी छोड़ दिया और इसके करीब एक पहाड़ी पर जा आबाद हुए और अमन अमान से रहने सहने लगे और वहीं इनका इंतकाल हुआ। हजरत इब्राहीम मुजद्दद अंबिया। इन मुसलसल वाक़यात से बहुत से बसाइर और इबर हासिल होने के अलावा एक सबसे अहम बात ये ज़ाहिर होती है कि हजरत इब्राहीम की शख्सियत मनसब नबूवत और रिसालत में भी ख़ास इम्तियाजी शान रखती है। यूं तो खुदा का हर एक पैगंबर तौहीद का दाई और शिर्क का दुश्मन है और इसलिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात में ये दो बातें कदर मुश्तरक की हैसियत रखती हैं, बल्कि रूहानी दावत और इरशाद की असास बुनियाद सिर्फ इन्हीं दो मसलों पर कायम है। मगर ये खुसूसियत हजरत इब्राहीम ही के हिस्से में आई थी कि इस दुनिया में वो पहली हस्ती हैं जिन्हें इस राह अजीमत में सख्त से सख्त आजमाइशों और कड़ी से कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो इन मसाइब के मुकाबले में कामरानो कामयाब साबित हुए। एक गौर कीजिए, बुढ़ापे और यास की उम्र में हजारों दुआओं और लाखों आरजुओं के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था और अभी बच्चा शीर ख्वार है कि खुदा ताला का हुक्म आता है, इब्राहिम इसको और इसकी वालदा को अपने घर से जुदा कर दो और एक लक्को दक बयाबान और बिन खेती की ज़मीन में जहाँ न पानी है न सब्ज़ा, इन दोनों को छोड़ आओ। फिर क्या हुआ? क्या इब्राहिम ने एक लम्हा भी तामुल किया और तामील इरशाद में किसी किस्म का कोई उज़र सामने आया? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि बेचुओं चरा इन दोनों को मक्का की सरजमीन पर छोड़ आए। इसके बाद जब वो सने रुश्द को पहुंचता और माँ बाप की आंखों का नूर और दिल का सुरूर बनता है तो अब फिर इब्राहिम को खुदा का हुक्म मिलता है कि इसको हमारे नाम पर कुर्बान करो और अपनी फिदाकारी और इताअत शारी का सबूत दो। इस नाजुक वक्त में एक मुती से मुती और फर्माबरदार से फर्माबरदार हस्ती के ईमान और यकीन की कश्ती किस तरह भंवर में आ जाती है, इसका अंदाज़ा खुद करो। फिर इब्राहिम की जानिब देखो कि ना खुदा की वही की जो ख्वाब और रुया की शक्ल में दिखाई गई थी, इन्होंने कोई तावील की, ना इसके लिए हीला बहाना सोचा और ना इसको टालने के लिए कोई फिक्र तरद्दुद किया। सुबह उठे और अपने लख्ते जिगर को लिया और तामील इरशाद इलाही में वो सब कुछ किया जो उनके इंसानी हाथ कर सकते थे और इस तरह अपनी मुहैरुल उकूल वफा कैशी का सबूत दिया। तीसरी सख्त आजमाइश का वो वक्त था जब बाप, कौम और बादशाह वक्त सब ने मुत्तफिक होकर ये फैसला किया कि इब्राहिम या अपने पैगाम हक से बाज आ जाए वरना तो इसको दहती आग में डालकर खाकस्तर कर दिया जाए। तब जालिमों का ये फैसला और इत्तेहाद क्या इब्राहिम के कदम डगमगा सका? नहीं, बल्कि वो एक अज़्म का पहाड़ बनकर इसी तरह अपनी जगह खड़ा रहा और पैगाम हक और खुदा की रुश्तो हिदायत को इसी अज़्म सुबात के साथ सुनाता रहा जिस तरह शुरू से करता रहा। फिर दुश्मनों ने जो कुछ कहा था आखिर कर दिखाया और इसको दहती आग में झोंक दिया, मगर इब्राहिम के सुकून और इत्मीनान में मुतलक कोई फर्क नहीं आया। अलबत्ता दुश्मनों की दुश्मनी और इनके तमाम मकर फरेब को इब्राहिम के खुदा ने पादर हवा कर दिया और खाक में मिला दिया। आग के शोले इसके लिए बर्दो सलाम बन गए। इस तरह इब्राहिम अपने कवि तर निगहबान के जेर साया सआदत और हिदायत के फैजान से बंदगाने खुदा को बराबर मुनव्वर और रोशन करता रहा। इसकी जुर्रत हक दावत इल्लाह तेज तर हो गई इन तमाम सख्त इम्तिहानों और आजमाइशों और फिर इनमें सबात कदमी और इस्तकामत के अलावा इब्राहिम की दूसरी इम्तियाजी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने शिर्क और तौहीद की मुतज़ाद जिंदगी के लिए एक ऐसा इम्तियाज कायम कर दिया जो उन्हीं जैसे जलील कद्र पैगंबर के शयान शान था। यानी उन्होंने असनाम परस्ती और कवाकिब परस्ती की तरदीद व तजलील और उनकी शफात का इजहार करते हुए ये तसरीफ फरमाई, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। अनआम, बिलाशुबा मैंने अपना रुख उसी ज़ात की तरफ झुका दिया है जो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, खालिस उसका होकर, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इब्राहिम के इस इरशाद का मतलब ये है कि खुदा के तसव्वुर की दो राहें हैं, एक सही और दूसरी गलत। गलत राह यह है कि यह अकीदा कायम कर लिया जाए कि खुदा को राजी करने, उसको खुश रखने और उसकी इबादत और परस्तिश करने के लिए ज़रूरी है कि बुतों और सितारों की पूजा की जाए, क्योंकि जब ये अरवाह हमसे खुश हो जाएंगी तो ये खुदा को हमसे राजी कर देंगी। इस अकीदा का नाम शिर्क और साबियत है, क्योंकि इस अकीदा के मुताबिक उबूदियत और परस्तिश के तमाम वो खुसूसी इम्तियाज़ात जो सिर्फ ज़ात वाहिद के लिए मखसूस रहने चाहिए थे दूसरों के लिए भी मुश्तरक हो जाते हैं और यही शिर्क की हकीकत है। इसके मुकाबले में सही राह यह है कि इस इल्म और यकीन को अकीदा बनाया जाए कि खुदा ताला की रजामंदी और खुशनुदी का तरीका इसके अलावा दूसरा नहीं है कि खुद उसी की परस्तिश की जाए, इसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझा जाए, नफ़ा और ज़रर, सेहत और मर्ज़, अफलास और तमूवल
رزق کا قبض و بست اور موت و زیست غرض تمام امور میں اسی کو اور صرف اسی کو مالک و مختار مطلق تسلیم کیا جائے اور اس کی رضا و عدم رضا کی معرفت کے لیے اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہی ہدایت و رشد پر عمل کیا جائے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ خدا کو راضی رکھنے اور اسے قربت حاصل کرنے کے لیے دیوی دیوتاؤں کو ذریعہ بنانے کی حاجت نہیں، بلکہ صرف اس ذات احدیت کی عبودیت و بندگی کو سرمایہ حیات بنایا جائے۔ اسی عقیدے کا نام اسلام اور حنیفیت ہے۔ اس لیے یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم نے پہلی راہ کو شرک و صابیت اور دوسری راہ کو اسلام و حنیفیت کا نام دے کر دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا، اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والی تمام پیغمبرانہ تعلیم و دعوت کی بنیاد و اساس اسی نام سے موسوم کی گئیں، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم کے آخری پیغام کا نام بھی ملت حنیف اور اس کے پیرو کا نام مسلم قرار پایا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، بکرا اور پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو حنیف تھا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا حج، اس ابراہیم نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی یہی نام پسند رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء کے ظہور اور ان کے حالات و تشخصات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت، رشد و ہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور یہ کہ خیر و شر، طاعت و بغاوت، تسلیم و انکار میں کیا غیر اللہ کی خوشنودی کو بھی کوئی مقام حاصل ہے یا صرف رضا و عدم رضا الہی ہی اصل ایمان ہے۔ پس ان مجموعی خصوصیات ابراہیمی کے پیش نظر بلا شبہ یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں ابراہیم کا مقام مجدد انبیاء و رسل کا مقام ہے۔